میرا نام خامد سعید بٹ ہے اور میں ایگزیکٹو کمیٹی ممبر فارمر ہوں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا، اور پیپر مارکیٹ جو ہے آل پاکستان پیپر مرچنٹ ایسوسی ایشن، اس کا میں جو گروپ ہے بزنس مین گروپ اس کا چیئرمین ہوں، اور گزشتہ کئی سالوں سے ایبسولوٹلی ہم یہاں الیکشن جیت رہے ہیں اور ہماری ہی پارٹی یہاں قائم ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بزنس کمیونٹی اور ہمارا یہاں پہ گروپ بڑی بہتر طریقے سے ممبران کی خدمت کر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے ساتھ ہی دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان میں بہت سے مشکل حالات آئے ہیں، جس میں اکنامک فیکٹر بہت زیادہ ہے، اور اس میں لاک ڈاؤن پہ جب بزنس کمیونٹی گئی ہے تو آٹومیٹکلی روزانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے، جس سے ملک کو بھی نقصان ہے اور ہر تاجر کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اب جا کے حکومت نے لاک ڈاؤن میں تھوڑی نرمی کی ہے، 4 دن SOPs کے ساتھ بزنس کمیونٹیز میں شیخ عرفان اقبال صاحب، دیگر عہدیداران لاہور چیمبر اور میاں محمد علی صاحب اور پیاف کی لیڈرشپ، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور ان سب کے تعاون سے بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی ریلیف ملا ہے۔ لیکن جہاں تک پیپر کا تعلق ہے اور اردو بازار کا تعلق ہے، کیونکہ حکومت نے اپنے جو امتحانات ہے اور جو اسکول کالجز ہیں ان پہ ابھی تک انہیں پابندی لگائی ہے اور بچے اسکول بھی نہیں جا رہے، تو اس لیے پیپر کا جہاں تک ایک بڑا پورشن جو ہے وہ تو ویسے ہی اینڈ ہو گیا، جس میں اسٹیشنری بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی۔ جہاں تک یہاں ڈیکوریشن کے ہمارے ممبرز ہیں تو آٹومیٹکلی شادی کا جو فنکشن ہے وہ بھی مختصراً ہو گیا ہے، شادی ہال بند ہو گئے تو ان کا بھی کام ٹھپ ہے۔ جہاں تک یہ عید کے حوالے سے دیگر جیسے کام ہے جس میں سمجھتا ہوں گارمنٹس کا ہے اور شاپنگ مالز کا ہے، پیپر مارکیٹ میں ایسا کوئی کام نہیں اور نہ ہی یہاں کوئی ایسا رش ہوا ہے۔ اور باقی جو ہے SOPs کے حوالے سے ظاہر ہے اس میں ہمیں اپنی جان کو بچانا ہے، اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کا، دوستوں کا، کیونکہ یہ وبا ایسی ہے جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہونی ہے، اور اس کے لیے ہر فرد کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور اس کے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی ویکسینیشن نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی دوائی۔ اس لیے سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کو، ہر ممبر کو ہم نے اویئرنیس دی ہے، بلکہ ہمارے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری خواجہ الیاس صاحب اور حسن رضا صاحب، انہوں نے فردن ہر دکان پہ جا کے ماسک بھی تقسیم کیے، سینیٹائزر بھی تقسیم کیے، تو آٹومیٹکلی یہ تمام چیزیں جو کہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ کی ہیں، اور باقاعدہ ہم چیکنگ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس سرکولرز کے ذریعے اور جو ہمارے کارڈز ہیں یا عملہ ہے وہ باقاعدہ جا کے تنبیہ بھی کر رہا ہے اور انہیں یاد کرا رہا ہے۔ اس میں آپ کی بچت ہے اور آپ کی بچت کے ساتھ آپ کی فیملی کی بچت ہے، آپ کے ارد گرد ساتھیوں کی بچت۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں مشکل حالات میں ہمیں ہر ممکن اس وبا سے بچنا ہے اور اپنا کام بھی جاری کرنا ہے، کیونکہ اکنامیکلی ہم بہت پیچھے چلے گئے، ملک بہت پیچھے چلا گیا۔ جہاں تک پلاننگ کا تعلق ہے، حکومت کے ہاتھوں میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی ایک یونٹی نہیں نظر آ رہی، پروونشل گورنمنٹس علیحدہ جا رہی ہیں، سینٹرل گورنمنٹ علیحدہ جا رہی ہے، منسٹرز کے آپس میں بیانات نہیں مل رہے، تو ایک جو لیڈرشپ ہے وہ نظر نہیں آ رہی اس وقت ملک میں، اور ہر آدمی پریشان ہے، کیونکہ اس مشکل موقع پہ اگر کچھ سنسیئر اور ٹرو لیڈرشپ ہو تو وہ ایک حوصلہ دیتی ہے جو کہ ہمیں اس کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ لیکن ہماری لیڈرشپ جہاں تک بزنس کمیونٹی کی ہے، BCCI کے چیئرمین میاں انجم نثار صاحب، ڈاکٹر ارشد صاحب اور دیگر جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ سارے مل کے، جس میں عرفان اقبال شیخ صاحب، میاں محمد علی صاحب، پوری محنت سے، اور ہمارے چیئرمین پیاف میاں نعمان کبیر صاحب پوری محنت سے بزنس کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں نہ صرف ان کی لیڈرشپ میں اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور بزنس کمیونٹی کو بھی بچائیں گے۔